27 رجب شب معراج کی رات تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ جو شخص بھی مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کی پسندیدہ یہ نماز اس طرح پڑھ کر وہی بیٹھے بیٹھے سورۃ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، وہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو وہی بیٹھے بیٹھے عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ عمل، یہ نوافل، یہ نماز لوگ ہر سال پڑھتے ہیں۔ بالکل مختصر سی نماز ہے، لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے کہ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے 100 سال کی عبادت کا ثواب الگ سے ملتا ہے، عمر میں، رزق میں، اور پورے سال کے لیے اللہ تعالیٰ اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور پھر وہ بندہ ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نوافل ایسے ہیں، یہ نماز ایسی ہے، جو بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے وہ اولیاء کی صف میں چلا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کو ایک خاص فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ لوگ ہر سال یہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو بندہ پڑھ لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں، وہ اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے۔ اور یہ نوافل اپنے گھر میں سب کو ضرور بتا دیں، جہاں جہاں بھی آپ کے جاننے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں، ہم اس کو کمپوز کروا کے بھی لوگوں کو دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ بندہ بھی پڑھے اس کا مقدر سنور جائے۔ اگر اس کی قسمت میں بدبختی بھی لکھی ہو تو اللہ اس کو مٹا کر نیک بختوں میں لکھ دیتا ہے۔ اتنا اس کا فائدہ ہے، اتنی اس کی برکتیں ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مہینے کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جب اس نے آسمان اور زمین بنائے تو ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے، تو یہ ان میں سے ایک مہینہ ہے رجب کا، اور یہ سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں آج یہ جو رات آ رہی ہے، اس رات میں اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی رحمتیں اللہ کی برستی ہیں کہ پورا سال بندہ خود اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، لیکن اس رات اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ اب صرف بندے کے مانگنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ اس کو فوراً عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیں، یہ موقع بار بار نہیں آتے، اگر آ جائیں تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس میں سستی نہ کرے۔ جس طرح ہم باقی سارا سال سستی میں، غفلت میں گزار دیتے ہیں، خدا را اس کو خود بھی غفلت میں نہ گزاریں، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، بیٹوں کو، اولاد کو بھی اس کو آپ غفلت میں نہ گزارنے دیں۔ دیکھیں وقت تو گزر جاتا، وقت نہیں رکتا، لیکن یہ گھڑیاں، یہ موقع بار بار نہیں ملتے، اس لیے کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں جو ہر عبادت قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ بندہ مستجاب الدعوہ بن جاتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں رجب کسے کہتے ہیں؟ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس کا پانی اس کا مقدر ہوگا جو رجب شریف کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، اس مہینے میں کوشش کر کے کہ 27 رجب کا روزہ بھی رکھ لے گا، اگر اللہ توفیق دے تو روزہ بھی ضرور رکھیے گا۔ آگے ایک حدیث روزے کے متعلق بتاؤں گا، سب سے پہلے نیت سمجھ لیں، نیت کیسے کرنی ہے، پھر آپ نے نوافل 2 رکعت کر کے کیسے پڑھنے ہیں، ان کے اندر کیا چیزیں پڑھی جائیں گی، اور اس کی جو برکت ہے وہ میں نے ابتداً آپ کو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی بدل دیتا ہے، جو وہ بندہ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ راتیں بنائی ہیں جس میں شب قدر ہے، شب برات ہے، اور یہ رات شب معراج ہے، شب عید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ ہیں۔ اور ان میں جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، یہ نوافل پڑھتا ہے جو میں بتانے لگا ہوں، اس رات کے خاص نوافل ہے، اس رات کی خاص نماز ہے، اس رات کی یہ خاص عبادت ہے۔ دیکھیں صوفیاء کرام کا یہ کہنا ہے کہ رجب میں 3 حرف ہیں، ایک را ہے، ایک جیم ہے، ایک با ہے۔ راہ سے مراد رب کی رحمت اترے گی، جیم سے مراد اللہ بندے کے جرم معاف فرما دے گا، بے سے مراد بھلائی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی اس رات میں عبادت کرتا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، اللہ
تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے جرموں کو میری رحمت اور بھلائی یعنی بخشش کے درمیان کر دو، اس لیے اس ماہ کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے، جیسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہری امتی، یعنی رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے غلاموں کا میری امت کا مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ کے مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی پسندیدہ نماز پڑھ کر اس کی بارگاہ سے جو بندہ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ رجب ایک عظیم مہینہ ہے، تو یہ رات ایک عظیم رات ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے۔ جو آدمی بھی اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب رجب شریف کی خاص رات کے خاص نوافل خاص نماز کی نیت سن لیجئے گا۔ دیکھیں میں اختصار کے ساتھ ساری باتیں بتا رہا ہوں، آپ سے کوئی بات نہیں چھپانی، اب تسلسل کے ساتھ میں آپ کو نوافل پڑھنے کا طریقہ بتانے لگا ہوں، اس کے بعد آپ نے وہی بیٹھ کر سورۃ اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے وہ بھی میں بتا دوں گا۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک مکمل دیکھنا ہے، اور اسی رات میں ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص بھی اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھے، 7 مقصد لکھے، انشاءاللہ اس کو ضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب اسی طرح رجب شریف کی اس رات میں آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی یا عبادت اللہ تعالیٰ کی، یا یوں سمجھے آپ نیت سمجھ لیجئے گا، میں بالکل ایک ایک لفظ سمجھاؤں گا تاکہ سب کو سمجھ جائے، بچہ بوڑھا کوئی بھی میرا یہ بات سننے والا ہے تو اس کو یہ پوری سمجھ آ جائے گی۔ 2 رکعت نماز نفل عبادت اس رات کی، یا اللہ یعنی 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر۔ 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، یہ نیت کا طریقہ ہوگا۔ 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، یہ نیت ہے دونوں، یعنی کہ جو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، پہلی 2 رکعتوں کی بھی نیت ایسے کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، دوسری 2 رکعت کی بھی نیت ایسے ہی کرنی ہے، یعنی کہ چاروں کی نیت آپ نے ایسے کرنی ہے۔ نیت کی بات یہاں پر ختم ہوگی، یعنی کہ 2 پہلے رکعت شروع کریں گے، آپ جہاں مصلی پہ کھڑے ہوں باوضو ادب کے ساتھ، تو سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی، آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں ہیں، آپ نے یہ نیت کرنے سے پہلے نویت سنت الاعتکاف، اس کی نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ پھر جب یہ عمل کریں گے، یہ نوافل پڑھیں گے، آپ کو اس کا ثواب کس قدر ملے گا، حاجت کس قدر پوری ہوگی، یہ تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی امید ہے کہ آپ کو نیت کرنے کا طریقہ آ گیا۔ دیکھیں ہر عبادت میں نیت شرط ہوتی ہے، نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، نیت کے بغیر حج نہیں ہوتا، نیت کے بغیر باقی معاملات نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہی اس عبادت کو کرنا ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے نیت کی، اس کے بعد آپ نے نیت ہاتھ باندھ لینے ہیں، ہاتھ باندھ کر پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس طرح پھر آگے الحمد شریف پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بعد اب آپ ذرا سن لیجئے گا، یہ 2 رکعت کر کے جو آپ نے پڑھنی ہوں گی، اس میں اب الحمد شریف پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے سورۃ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 مرتبہ، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورۃ اخلاص ہے، اس کو آپ پڑھیں گے کتنی مرتبہ بھائی، 21 مرتبہ پڑھیں گے پہلی رکعت کے اندر، اس یعنی کہ سورۃ اخلاص کو پہلی رکعت میں بھی 21 مرتبہ اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ تو یہ 2 رکعت یعنی کہ آپ نے اس ترتیب
ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو نیت دونوں کی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں میں وہ عرض کر دیتا ہوں، آپ ذرا سن لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا۔ یعنی کہ آپ نے پہلی رکعت پڑھی، اس میں آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھا۔ تو آپ نے دوسری رکعت پڑھی، اس میں بھی آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو پڑھا۔ 2 رکعت آپ پڑھ چکے ہیں، اب آپ نماز سے فارغ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائیں گے۔ دوسرے 2 الگ ہیں، نیت سیم ہے، پڑھنے کا طریقہ الگ ہوگا۔ یہ بات ذرا سمجھ لیجئے گا کہ 2 رکعت نماز نفل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھے، وہی بیٹھے جب 2 رکعت پڑھ لیں گے سلام پھیر لیں گے، باقی ساری چیزیں آپ نے روٹین وائز پڑھنی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں اسی طرح آپ پڑھتے جائیں گے۔ اس کے بعد وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو نماز والا ہے، یعنی درود ابراہیم ہی پڑھنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک نہیں۔ یہ درود پاک خاص اسی رات کا ہے، یعنی کہ اسی رات میں اس درود پاک کو اتارا گیا۔ یعنی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج پر تشریف لے گئے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اپنا یہ سلام بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا، جو ہم اللہم بارک پڑھتے ہیں، یہ جواب دیا۔ پھر اسی لیے اس درود پاک کے 2 حصے ہیں، ایک کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، ایک کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اس رات کا خاص درود پاک پڑھنا ہے، جتنی تعداد بتائی اس کے بعد۔ اب یہاں آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب 2 رکعت پڑھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ دیکھیں درود پاک جو میں نے عرض کیا ہے، یہ تمام درود کے صیغوں سے افضل ہے، کیونکہ اس درود کے الفاظ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں، اس لیے ہم اس کو نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ نماز کے علاوہ اس کے پڑھنے کی فیض و برکات بے تحاشا ہیں، بے بہا ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب ہوتی ہے، رزق کی تمام تنگیاں پورے سال کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ نوافل اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، ہر سال کام آنے والے ہیں، ہر سال فائدہ ملے گا، ہر سال اس کی برکتیں ملیں گی۔ اس کے بعد سب سے بڑی چیز کہ مال و اسباب بھی زیادہ ہو جائیں گے، ان میں برکت بھی ہوگی، ان میں کثرت بھی ہوگی۔ سب سے اہم چیز، اس زندگی کی تمام منازل آسان ہو جائیں گی، اور مرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمائے گا۔ اس درود پاک کو آپ معمول میں رکھیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کو جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہوگا 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے جو ترتیب آپ کو بتائی ہے۔ اس کے بعد ذرا سن لیجئے گا دوسرے 2 نوافل آپ نے کیسے پڑھنے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر رکعت کے بدلے 100 نہیں 1000 رکعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب جو دوسری 2 رکعتیں آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی کہ اس کی 2 رکعتیں جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کو صرف 2 رکعتوں کا ثواب نہیں ہے، بلکہ آپ کو 2000 رکعت پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ یا جس بندے کی نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دیا جائے، وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ حدیث پاک حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رجب میں یہ وہ خاص رات ہے کہ اس رات میں عبادت کا ثواب 100 برس کی عبادت کے برابر ہے، اور 100 سال کی راتوں کی عبادت کا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ آپ نے اس رات میں یہ چند نوافل پڑھنے ہیں، تو 2 نوافل پڑھنے سے 2000 نوافل کا ثواب، چند لمحے عبادت کرنے سے 100 سال کی عبادت کا ثواب۔ تو کس قدر آپ خوش نصیب ہوں گے، کس قدر آپ کی حاجتیں نہیں پوری ہوں گی جب بندے کے گناہوں کی بخشش کر دی جائے، جب اللہ کا فضل بندے کے اوپر برسنا شروع ہو جائے۔ اب آپ نے دوسرے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے الحمد شریف کے بعد سورۃ الکافرون، یعنی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، آپ نے یہ پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ 2 رکعت کی آپ نے نیت کی تھی۔ اب جب آپ نے سورۃ الکافرون جو ہے اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، 3 مرتبہ اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے،
تو دیکھیں یہ کلمہ توحید جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یقین جانیں اتنا بہترین ہے، یہ جو نوافل بتا رہا ہوں ان کی اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت ہے کہ آپ کو جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی حاجات پوری فرماتا ہے، کیسی اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، کیسی اللہ تعالیٰ کا فضل نصیب ہوتا ہے، کیسی اللہ تعالیٰ کا کرم نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ سورہ مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 بار یہ پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے پہلی ہی رکعت میں دوسری سورت پڑھنی ہوگی سورۃ الاخلاص، اس کو بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہوگا۔ یہ آپ کی پہلی رکعت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلی رکعت کی ترتیب سن لیجئے گا، میں پھر بتا دیتا ہوں۔ الحمد شریف کے بعد سورۃ الکافرون اس کو 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص کو آپ نے 3 مرتبہ، یہ پہلی رکعت آپ کی اس طرح آپ نے مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ نماز پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے پھر وہی بیٹھے بیٹھے کچھ کلمات پڑھنے ہوں گے، وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس طرح یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل بھی آپ کا ہوگا، یہ نوافل بھی آپ کے ہوں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت آپ کو نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے گا۔ اس سے آپ کو کتنے فائدے ہوں گے؟ ایک تو آپ عمر بھر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ 4 چاند لگا دے، یعنی کہ زندگی کے غم اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو جیسے پہلی رکعت آپ نے پڑھی ہے نا، پہلے 2 نوافل تو آپ کو بتا دیا، اب دوسرے 2 نوافل کی جیسے پہلی رکعت پڑھی ہے اسی طرح ہی آپ نے اس کی دوسری رکعت بھی پڑھنی ہوگی، یعنی کہ سیم ہی جیسے پہلی رکعت پڑھی اسی طرح دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ تو یہ ترتیب اس کی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو اس طرح آپ کے 4 نفل مکمل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے 2 نفل الگ طریقہ ہے، دوسرے 2 نفل پڑھنے کا الگ طریقہ ہے۔ اب دوسرے 2 نفل پڑھنے کے بعد جو آپ نے دعا پڑھنی اس کو سمجھ لیجئے گا، یہ بالکل آسان سی ہے۔ ایک تو آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ ظاہرہ، ظاہرہ، ٹھیک ہے، ظاہر بھی پڑھ سکتے ہیں، ظاہر ابن بھی پڑھ سکتے ہیں، ظاہر ابن، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا پھر سن لیجئے گا، اس میں درود پاک بھی ہے، اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی پتہ چل جائے گا کہ اس کی برکتیں کتنی ہیں۔ یہ جو کلمہ ہے جس کے اندر کلمہ توحید، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے صرف ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد آپ نے پھر یہ دعا پڑھنی ہوگی، یعنی کہ ایک بار آپ نے کلمہ شریف پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الظاہر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اور اس کو ویسے بھی یاد کر، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلے درود پاک پڑھیں، اگر یہ درود پاک نہیں یاد ہو رہا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں کوئی ایک ہی لفظ کا اضافہ ہے، باقی تو ہم سب کو آتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الظاہر بنا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وعلی آلہ الظاہر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ اس ترتیب کے ساتھ آپ کے 4 رکعت نماز نفل مکمل ہوئے، یعنی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا پہلی 2 پڑھنے کے بعد، اس کے بعد جب دوسری پڑھیں گے تو اس میں آپ نے کلمہ شریف، کلمہ توحید جس کو کہتے ہیں پہلا کلمہ، اس کو ایک بار پڑھا، پھر آپ نے یہ دعا پڑھی 1 مرتبہ۔ تو اسی طرح آپ کی یہ 2 نفل بھی مکمل ہوئے، پہلے 2 نفل بھی مکمل ہوئے، 4 نوافل آپ کے مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اب آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہوگا، سورۃ اخلاص شریف یعنی قل ھو اللہ احد۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد، جو نماز والا درود پاک ہے اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھا۔ یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہوں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہوں گے 33 مرتبہ، یعنی استغفر اللہ صرف اتنا سا ہی، کوئی مکمل پڑھنے کی ضرورت نہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو آپ نے صرف اتنا الفاظ پڑھنے ہوں گے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس سے آپ کو
دیکھیں اس رات میں یقین جانے اتنی لذت ملے گی نا، اتنی رحمتیں ملیں گی اور ایسی ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی، کیونکہ دیکھیں خود حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرماتی ہے، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ کسی ایسی عبادت سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا جو مجھے ان عبادات سے زیادہ پسند ہو، یعنی جو میں نے ان پر فرض کی اور میرا بندہ نوافل کے ساتھ مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ یا جب رب اتنا فضل فرما رہا ہے، اتنا کرم فرما رہا ہے، تو پھر بھی اگر ہم اس رات کی برکتوں کو نہ حاصل کر سکے، دیکھیں بعض عارف باللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوشش ہو سکے تو آپ یہ رات کے پچھلے پہر پڑھ لیں۔ ویسے تو وقت میں بتا دوں، نیت بتا دی، طریقہ بتا دیا، اب وقت بھی بتا دوں کہ آپ نے مغرب کے بعد سے لے کر صبح فجر کی نماز سے پہلے تک، یعنی جب تک فجر کی اذان نہ ہو جائے اس سے پہلے تک آپ کسی وقت بھی یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ رات میں 27 رجب کی رات آپ یہ نوافل ان اوقات میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر یہ الفاظ پڑھے، اس کے بعد آپ نے جو تسبیحات ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا 33 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ 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 الحمدللہ، اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے 33 مرتبہ۔ اس کے بعد آخری الفاظ بتانے لگا ہوں، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یعنی کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس طرح اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ اس کو آپ پڑھیں گے 34 مرتبہ، اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس سارے کا ثواب حضور کے خاندان کی روح کو پیش کر کے ان کا وسیلے سے آپ دعا کریں گے، انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، کوئی بھی مسئلہ ہو کمنٹ میں پوچھئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔